نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں ضرور کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانیوں سے بہت سی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارے اپنے خود کا ہاتھ ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ نے گھر میں کرنا بند کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے میں آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے گا، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی غلطیاں کون سی ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور 7 وہ ایسے کام کون سے ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہی برکت ہوگی اور ہمارے گھروں میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے وضو بھی کریں گے، وہیں پر ہمیں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی پیشاب نہ کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی بھی ہم پیر کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پیروں میں اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیر کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس پیر کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں۔ منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ہی ان کی عادت بن جاتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں،
پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں تو ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا، ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں نحوست یعنی بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے، ان کے گھر میں مالداری دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیر بھی ہوں گے۔ ان کی امیری کی یہی وجہ ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی آئے گی۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ دیتا رہے گا، آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی ہے؟ جن لوگوں نے عید پہ زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھنا، اس پر آپ 1 لاکھ زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالو گے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا زیادہ ہی خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہا کریں۔ نمبر 7، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستیوں پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔
اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔